زیادہ ملاقاتیں ہمیں تھکا دیتی ہیں. ہم صرف اس ملاقات سے تر و تازہ ہوتے ہیں جس کی ہماری روح کو ضرورت ہوتی ہے. یہ ملاقات کچھ لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو، بہت تاثیر چھوڑتی ہیں. ہم خواہ کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، ہمیں ہمیشہ کسی ہمراز کی ضرورت رہتی ہے. کسی ہم سوچ کی، کسی ہم سفر کی، ورنہ ہم اکیلے تھک جاتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے ایک دوسرے کی، لیکن ہر دوسرا ہمارا ہمراز نہیں ہو سکتا. ہمیں تلاش کرنی پڑتی ہے ایسے شخص کی، کسی ایسے انسان کی جو ہمیں دل جمی سے سن سکتا ہو. ہم ہر شخص کی گفتگو سے متاثر نہیں ہو سکتے. گفتگو صرف اس بات سے نہیں کہ صرف تم سناؤ، سامنے والے کو سننا بھی گفتگو کے ارکان میں شامل ہوتا ہے. ہم بس سنانا جانتے ہیں. ہم نہیں رہے، ہم میں بن گئے ہیں. جب پاس رہنے والے لوگ پرسکون ہوں، تر و تازہ اور شاداب ہوں، تو انسان پریشان ہو کر بھی مطمئن رہتا ہے. لیکن اگر ارد گرد والے مایوس ہوں، بیمار ہوں، تو اچھا بھلا حشاش بشاش چہرہ بھی بے سکون ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ہم نہ اکیلے خوش رہ سکتے ہیں، نہ ہی معاشرے کے ایسے لوگوں کے ساتھ جو مایوس ہوں، ہر بات پر لمبی لمبی بحث کرنے والے ہوں. ہمیں خوش رہنے کے لیے روحانی رشتوں کی ضرورت ہے، اپنی روح سے ملتے جلتے لوگوں کی. ہمیں اللہ سے ہی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ ہمیں مومن لوگوں کی محبت عطا کر اور ہمیں مثبت لوگوں کا ساتھ نصیب فرما دے. ماحول انسان پر بہت اثر انداز ہوتا ہے. ملاقاتیں انسان کو بہت متاثر کرتی ہیں. ہمیں ملاقاتوں کا بہتر چناؤ کرنا چاہیے. جن ملاقاتوں سے ہم ڈپریس ہوں، ہمیں ان ملاقاتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. کبھی کبھار ہماری ڈپریشن ہمارے گھر سے ہی شروع ہوتی ہے. ہمیں کوئی بڑی پریشانی نہیں ہوتی، مگر ہم پھر بھی کچھ پریشان ہوتے ہیں. بڑی پریشانی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کیوں پریشان ہیں. کم از کم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجات تو طلب کر سکتے ہیں. یہ جو نیم پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ روح کو گھائل کر دیتی ہیں. اس پریشانی میں سب سے بڑی پریشانی تو یہ ہوتی ہے کہ ہم دکھی کیوں ہیں. سب کچھ ہمارے پاس ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، پھر بھی دماغ بوجھ محسوس کر رہا ہے. کس قدر بے بسی ہوتی ہے نا. بندہ کیا مانگے رب سے، لیکن اپنی دعاؤں میں سکون ضرور طلب کرنا چاہیے. یہاں اچھے اور برے کو مان کر سکون نہیں ملتا. یہاں سکون والا وہ ہے جسے اللہ سکون میں رکھے. اللہ ہی سے دعاگو ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے. یہاں قصور والا اور بنا قصور والے سب برابر ہیں. ایک جیسی سزائیں دی جا رہی ہیں. جس کا قصور اسے سزا، اور جس کا قصور نہیں اس کی آزمائش. ہمیں رب سے یہ مانگتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمیں سخت ترین آزمائشوں سے دور رکھے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے